الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ الحمدللہ کریم۔ بسم اللہ شریف کے فضائل برکات پر مشتمل ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ سب سے پہلے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ کریم، گزشتہ سلسلے میں بسم اللہ شریف کے 29 مدنی پھولوں پر جو ایک سلسلہ شروع کیا گیا، اس میں پہلے 15 مدنی پھول شامل کیے گئے۔ انشاءاللہ کریم آج پارٹ 2 ہے، اس میں آخری جو 14 مدنی پھول ہیں وہ شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ غور سے سننے ہیں، سمجھنے ہیں اور اس پر عمل کی بھی کوشش کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر قحط سالی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار اول آخر درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں انشاءاللہ الکریم بارش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار اول آخر ایک بار درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دیں، انشاءاللہ الکریم شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہو۔ اگر دکان میں لٹکائیں تو انشاءاللہ الکریم کاروبار بھی خوب چمکے گا انشاءاللہ الکریم۔ یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، دانت کی ڈبیا میں کسی قسم کا تعویذ نہ پہنے۔ اس کا مسئلہ صفحہ نمبر 69 پر گزرا۔ انشاءاللہ الکریم عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے۔ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے، چاہے تو موم جامہ یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سی کر گلے میں پہن لے یا بازو میں باندھ لے، انشاءاللہ الکریم ان کے بچے زندہ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 بار لکھ کر میت کے کفن میں رکھ دیجئے، انشاءاللہ الکریم منکر نکیر کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ میت کے چہرے کے سامنے دیوار قبلہ میں محراب نما طاق بنا کر اس میں رکھیے، ساتھ ہی عہد نامہ اور میت کے پیر صاحب کا شجرہ وغیرہ بھی رکھ دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی قاری یا عالم کو پڑھ کر سنا دیجئے۔ اگر حروف صحیح مخارج سے ادا نہ ہوتے ہوں تو سیکھ لیجئے، ورنہ فائدے کے بدلے نقصان کا اندیشہ ہے۔ میں یہاں پر مزید مدنی تربیت کی سعادت حاصل کروں گا کہ خدا را اس میں لوگ بہت سستی کرتے ہیں کہ جس کا قرآن پاک درست طریقے سے درست مخارج قواعد کے ساتھ جس کو نہیں پڑھنا آتا اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ تو خدا را جہاں پر نوٹ گننے بھی تو ہم سیکھتے ہی نا، ویسے تھوڑی پتہ چلتی ہے کہ نوٹ فلاں نوٹ کون سے ہے، اب یہ نوٹ اتنے ملیں گے تو یہ کتنی رقم بنے گی، یہ بھی تو ہم سیکھتے ہیں نا۔ باقی دنیاوی کام سیکھ لیتے ہیں، نہیں سیکھتے تو قرآن پاک درست مخارج قواعد کے ساتھ نہیں سیکھتے۔ اسی طرح نماز کو درست طریقے سے ہم نہیں سیکھتے، تو خدا را قرآن پاک کو درست مخارج قواعد کے ساتھ آپ سیکھیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملیں گی کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جو قرآن پاک کو مسلسل پڑھتا رہے وہ کیسا نیکیوں کا اس کا ہاتھ خزانہ آئے گا۔ اللہ کریم دل میں اتر جائے میری بات۔ بیک ٹو دا ٹاپک، لکھنے میں اعراب لگانے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی پہننے، پینے یا لٹکانے کے لیے بطور تعویذ کوئی آیت یا عبارت لکھے تو دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھنے ہوں گے۔ مثلا اللہ میں ہا کا اور رحمان اور رحیم دونوں میں میم کا دائرہ کھلا ہو۔ کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ لینے سے جنات ستر نہیں دیکھ سکتے۔ عمل الیوم واللیلۃ لابن سنی صفحہ نمبر 8۔ کمرے کا دروازہ، کھڑکیاں، الماری کی درازے جتنی بار بھی کھول کر بند کریں، نیز لباس، برتن وغیرہ ہر چیز رکھتے اٹھاتے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم سرکش جنات آپ کے گھر میں داخلے، چوری اور آپ کی چیزیں استعمال کرنے سے باز رہیں گے۔ سواری یعنی گاڑی پھسلے یا اس کو جھٹکا لگے تو بھی بسم اللہ کہیے۔ سر میں تیل ڈالنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، ورنہ 70 سے شیطان سر میں تیل ڈالنے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم شیطان اور سرکش جنات گھر میں داخل
نہیں ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ صحیح بخاری جلد 6 صفحہ نمبر 312۔ رات کو کھانے پینے کے برتن بسم اللہ شریف پڑھ کر ڈھک دیجئے۔ اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز بھی نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر برتن کے منہ پر تنکا وغیرہ رکھ دیجئے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، سال میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ اس میں وبا اترتی ہے، جو برتن چھپا ہوا نہیں ہے یا مشک کا منہ بندہ ہوا نہیں ہے، اگر وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے۔ مسلم شریف صفحہ نمبر 1115، رقم حدیث 2114۔ سونے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار بستر جھاڑ لیجیے انشاءاللہ الکریم۔ موذیات، اب موذیات کیا ہے؟ یعنی ایذا تکلیف دینے والی چیزوں سے آپ کو پناہ حاصل ہوگی۔ کاروبار میں جائز لین دین کے وقت یعنی جب کسی سے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب کسی کو دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، انشاءاللہ الکریم خوب برکت ہوگی۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال فرما، اور ہر نیک و جائز کام کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔